السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صوم و صلات کی پابند نصرت مرتد ہو کر نشا سنگھ بن گئی۔ جی ہاں، یہ خبر بالکل حقیقت ہے۔ ایک لڑکی جس کا نام نصرت تھا اور صوم و صلات کی پابند تھی، پانچوں وقت کی نماز بڑے اہتمام کے ساتھ پڑھا کرتی تھی، موبائل میں بیان تقریر وغیرہ سنا کرتی تھی، اپنے گھر میں سب کو قرآن مجید بھی پڑھایا کرتی تھی، لیکن یہ مرتد ہو کر نشا سنگھ بن گئی اور اس نے ایک غیر مسلم لڑکے کے ساتھ شادی کر لی۔ یہ خبر یقیناً رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، اس خبر کو پڑھنے کے بعد اتنی بات تو سمجھ آتی ہے کہ یہ ٹائم جو ہے نا، فتنے فساد کا ٹائم چل رہا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ اپنے ایمان کے لیے فکر مند ہوں، جیسے ہم اپنی دنیا کو بنانے کے لیے فکر مند رہتے ہیں نا، کمانے کے لیے جیسے ہم لوگ فکر مند رہتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ اپنے ایمان کی حفاظت، اپنے ایمان کے لیے فکر مند ہونے کی ہم سب کو ضرورت ہے۔ روزانہ تہجد میں اٹھ کر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر، جیسے ہم لوگ اپنے بچوں کے رشتوں کے لیے دعا مانگتے ہیں، اپنے کام کے لیے دعا مانگتے ہیں، بیماریوں سے حفاظت کے لیے دعا مانگتے ہیں، سب سے زیادہ فکر اور سب سے زیادہ جو دعائیں مانگنے کی ضرورت ہے وہ ایمان کی سلامتی کے لیے، اپنے بچوں کے ایمان کی حفاظت کے لیے کوشش بھی، فکر بھی اور دعائیں بھی بہت ضروری چیزیں آج کل کے ٹائم میں۔ 2 دن میں، 3 دن میں، ہفتے میں ایک مرتبہ ہونا تو روزانہ چاہیے کہ تہجد میں اٹھ کر آنسو گرا کر اللہ کے سامنے دعا مانگی جائے کہ اللہ میرا بھی ایمان سلامت رکھنا اور میرے بچوں کا بھی ایمان سلامت رکھنا۔ یہ فتنے فساد کا ٹائم ہے۔ پوری خبر میں اسکرین پہ لگا رہا ہوں، آپ لوگ پڑھ بھی سکتے ہیں اور پوری خبر دیکھیے، میں سناتا بھی ہوں آپ کو۔ یہ خبر ہم لوگوں کے لیے آنکھیں کھولنے کا کام کرے گی کہ صرف بچوں کو نمازی بنا دیا، بچوں کو مکتب میں پڑھانے کے لیے لگا دیا، اس سے کام نہیں چلے گا، بلکہ بچوں پر چیل جیسی نظر بھی رکھنا پڑے گی اور بچوں کو روزانہ ایمان کو تازہ کرنے والی، ایمان کو محفوظ رکھنے والی باتیں بھی بچوں کو بتانا پڑیں گی، اور راتوں میں اللہ کے سامنے گڑ گڑانا بھی پڑے گا کہ اللہ ہمارے بچوں کا ایمان محفوظ فرما۔ یہ جو نصرت ہے نا، اس نصرت کا ایک ویڈیو 13 جنوری کو سوشل میڈیا پہ وائرل ہوا، جس میں وہ یہ کہتی نظر آ رہی تھی۔ وہ ویڈیو تو میں پرائیویسی کی وجہ سے، کسی کی پرسنل پرائیویسی ہوتی ہے اور یہ لیگل بھی نہیں ہوتا ہے، اس وجہ سے وہ ویڈیو تو آپ لوگوں کو نہیں دکھا سکتا ہوں۔ اس کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تھی جس میں یہ جے شری رام ہے نا، اور یہ کہتی ہوئی نظر آ رہی تھی کہ میں نشا سنگھ، میرے والد صاحب کا نام ابراہیم میاں، گرام منجھلا نگر ہے نا، اور جھارکھنڈ کی رہنے والی ہے۔ اس نے دھیرج سنگھ کے ساتھ دھیرج سنگھ کے ساتھ مدن پور ضلع اورنگ آباد بہار میں پورے ہوش و حواس کے ساتھ بنا کسی دباؤ اور زور زبردستی کے اپنی مرضی سے شادی کی ہے۔ میں مذہب اسلام کو چھوڑ کر ہندو مذہب اپنا رہی ہوں۔ اپنا نام نشا سنگھ میں نے کر لیا ہے۔ میں نے پہلے آریہ سماج مندر میں تبدیلی مذہب کرائی، پھر مندر میں شادی کر لی، اس کے بعد قانونی طور پر شادی کو اس نے رجسٹر کروایا۔ دوسرے مذہب میں شادی کرنے، ہندو مذہب اختیار کرنے کی وجہ سے میرے اہل خانہ اور میرے شوہر دھیرج سنگھ کو جان سے مارنے کی دھمکی دے رہے ہیں۔ یہ ایک ویڈیو تھا جو سوشل میڈیا پہ وائرل ہوا تھا۔ دھمکی دینا یہ کسی بھی طرح سے مناسب نہیں ہے۔ لڑکی نے قانونی طور پر جب دھرم کو اپنا لیا ہے تو اب دھمکی دینے سے کام نہیں چلے گا، یہ غلط طریقہ ہے۔ خیر، یہ الگ باتیں ہیں۔ میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اس کی یہ ویڈیو سوشل میڈیا پہ بہت وائرل ہوئی، تو ان کے علاقے کو کوئی مولانا ہے جن کا نام ہے مولانا نوشاد عالم صاحب۔ یہ دارالعلوم غوثیہ ایجوکیشنل سینٹر جھارکھنڈ کے کوئی ٹیچر ہے یا ذمہ دار ہیں، جو بھی ہیں، یہ کہتے ہیں کہ جب یہ خبر ان کے واٹس ایپ پر ملی کہ اس طرح سے اس لڑکی نے دھرم بدل کر غیر مسلم سے شادی کر لی ہے، تو انہوں نے جب اس لڑکی کی ڈیٹیل نکالی تو پتہ چلا کہ یہ تو جھارکھنڈ کے اور ان کے اس ایجوکیشنل سینٹر کے قریب ہی تقریباً 5-10 کلومیٹر دور ایک گاؤں ہے منجھیلا، وہاں کی رہنے والی ہے یہ لڑکی۔ تو انہوں نے اپنے 2-3 ساتھیوں کو لیا
اور بائک پر سوار ہو کر یہ اس لڑکی کے گھر پہنچے۔ جب لڑکی کے گھر پہنچتے ہیں تو ایک سفید داڑھی والے بڑے میاں افسوسناک اپنا چہرہ لیے ہوئے، منہ لٹکائے ہوئے بیٹھے ہیں۔ یہ لوگ گئے، انہوں نے سلام کیا، مصافحہ کیا، خیر خیریت لی، تو پتہ چلا کہ یہ اس لڑکی کے والد ہیں۔ انہوں نے ان لوگوں کو بٹھایا تو مولانا نے پوچھا کہ یہ کیسے ہوا، کہ آپ کی لڑکی بددین تھی؟ یہ بات کان کھول کر سننے کی ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ کی لڑکی بددین تھی؟ تو وہ بڑے میاں نے بتایا کہ نہیں، بہت دیندار تھی، صوم و صلات کی پابند تھی، حجاب اور پردے میں رہنے والی تھی، ہے نا، دن بھر بیان وغیرہ سنتی تھی، قرآن مجید پڑھتی تھی، دوسروں کو بھی پڑھاتی تھی۔ پھر کیا ہوا؟ مولانا نے پوچھا کیا کوئی موبائل وغیرہ بھی تھا؟ کہ ہاں، ایک موبائل گھر میں تھا بڑا، اسی میں وہ کچھ کرتی تھی۔ تو مولانا نے جو ہے نا، جب اس موبائل کو چیک کیا تو پتہ چلا کہ اسنیپ چیٹ کے ذریعے دھیرج سنگھ کے رابطے میں یہ لڑکی آئی، اور پھر عشق پیار محبت کے چکر میں پڑ گئی، اور پھر اس دھیرج سنگھ کے لیے اس نے اپنا گھر بھی چھوڑ دیا، اپنا دھرم بھی چھوڑ دیا، اپنا سب کچھ چھوڑ دیا، اور یہ ویڈیو اس نے بنایا کہ بغیر کسی دباؤ اور زور زبردستی کے میں اپنی مرضی سے اس دھیرج سنگھ کے ساتھ شادی کر رہی ہوں۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، چیل جیسی نگاہ اپنے بچوں پر رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ بات یاد رکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد ہے کہ جب بچہ یا بچی بالغ ہو جائے اور اس کا رشتہ مل رہا ہو تو فوراً اس کی شادی کر دو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کچھ چیزوں میں دیر نہیں کرنا چاہیے، جس میں سے ایک ہے کہ جب لڑکے یا لڑکی بالغ ہو جائیں تو ان کی شادی میں دیر نہیں کرنا چاہیے۔ دو بہت بڑی نحوستیں ہیں ہمارے معاشرے میں، مسلم معاشرے میں، جس کا نتیجہ ہے یہ۔ ایک تو کہ جب لڑکا اور لڑکی بالغ ہو جاتے ہیں تو ہم اپنے بچوں کی شادی کی فکر نہیں کرتے، ہے نا، یہ فتنے فساد کا زمانہ، اس میں تو اور شادی کی جلدی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسرا کہ ایمان کی حفاظت کے لیے ہم اپنے بچوں کے لیے کچھ نہیں کرتے، بس زیادہ سے زیادہ کیا ہوا کہ مکتب چلے جاؤ، ہے نا، بچے خود نمازی بن گئے تو ٹھیک ہے، جیسے تیسے نماز پڑھ رہے، لیکن ان کے ایمان کی تازگی کے لیے، ان کے ایمان کی حفاظت کے لیے ہم ویسی فکر نہیں کرتے جیسی کرنا چاہیے۔ بچوں کے دل و دماغ میں یہ بات بٹھانی چاہیے، ان کی تربیت کی فکر کرنا چاہیے۔ لیکن خیر، جو مقدر میں ہوتا ہے وہی ہوتا ہے نا۔ اس لڑکی نے جو بھی کچھ کیا وہ غلط کیا، انتہائی غلط کیا۔ لیکن میرے عزیز بھائیوں، یہ خبر سنا کر میں یہ بولنا چاہتا ہوں کہ اپنے بچوں کے ایمان کی حفاظت کے لیے فکر مند ہونا یہ اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ اپنے بچوں کے ایمان کی حفاظت کے لیے دعائیں کرنے کی ضرورت ہے، اللہ کے سامنے رونے اور گڑگڑانے کی ضرورت ہے، اور وقت پر بچوں کی شادی کرنے کی ضرورت ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ 20-22 سال ہو گئے، 25 سال ہو گئے، ہم اپنی بچیوں کی شادی نہیں کر رہے، اپنے بچوں کی شادیاں نہیں کر رہے۔ تو وہ جو نفس ہوتا ہے نا، جو شیطان کا غلام ہوتا ہے، وہ نفس پھر جس پر شیطانی اثر ہوتا ہے، شیطان جو ہے نا نفس کو بھڑکاتا ہے، اور پھر نفس جب بھڑکتا ہے تو پھر آدمی کچھ بھی اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے کر بیٹھتا ہے۔ خاص طور پر جوانی میں جو یہ چیزیں ہوتی ہیں، کچھ بھی انسان سے کروا سکتی ہیں۔ اسی لیے وقت پر بچوں کی شادی یہ انتہائی ضروری کام ہے، انتہائی ضروری کام ہے۔ اور موبائل اگر آپ کے بچے چلا رہے ہیں تو بچوں کے موبائل پر نظر رکھنا یہ بھی وہ ماں باپ کی بڑی ذمہ داری ہے۔ یہ جو خبر ہے بہت سارے سبق ہمیں دیتی ہے۔ ایک تو بچوں کی وقت پر شادی، دوسرا بچوں پر نظر، تیسرا بچوں کے ایمان کی بقا کے لیے ماں باپ کا فکر مند ہونا۔ مجھے امید ہے کہ میری چند باتیں آپ کو سمجھ آئی ہوں گی۔ اس کلپ کو شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔